بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی بھائی کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس اہم عنوان پر جو ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آپ یہاں تشریف لائے۔ اس وقت چونکہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور محرم الحرام کے آتے ہی ملک میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے لیے ملک کے تمام ادارے اور تمامی محکمے متحرک رہتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، آئی جی ہاؤس میں، تمام ہاؤسز میں میٹنگز ہوتی ہیں، اور اہل سنت اور دوسرے مکاتب فکر کو لوگوں کو بلا کر اس میٹنگز میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں بدامنی سے بچنا چاہتے ہیں اور ملک کو بدامنی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک کی سالمیت اور اس کے استحکام کے لیے صرف کوششیں ہی نہیں کی بلکہ عملی کردار ادا کیا ہے، اور اس عملی کردار کو ادا کرتے ہوئے ہم میدان عمل میں رہ کر ہر اس ایونٹ پر جو ملک میں ہو رہا ہے اس میں پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کے قائل ہیں۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے عشرہ فاروق و حسین مناتے ہیں۔ عشرہ فاروق و حسین کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام کو سسر رسول اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول شہید ہوئے، ان دونوں کا مشترکہ ذکر کیا جائے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے سیمینار، پروگرام، جلوس اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمامی مکاتب فکر اپنا کردار نبھائیں۔ ہم اس شہر میں یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے ایک پرامن اور پرعزم جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، جو شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ ہمارے جو ہے وہ لسبیلا چوک پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے یہ جلوس آخری منزل تک جاتا ہے، اور یہ کئی سالوں سے مسلسل یہ جلوس چل رہا ہے اور ہمیشہ پرامن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں ایسے پینافلکس جس پر ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو، تاکہ صرف زبانی دعویٰ اتحاد کا نہ کیا جائے بلکہ عملی طور پہ بتایا جائے کہ ہم مسلمانوں کے ان تمام مقدسات جنہیں مسلمان مقدس سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی صورت میں ہوں، اہل بیت اطہار کی صورت میں ہوں، ہم ان سب کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ہم باقاعدہ بینرز، پینافلکس پلوں پر، روڈوں پر، چوکوں پر لگاتے ہیں تاکہ محبت کا یہ پیغام عام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک مختلف علاقوں میں مختلف سیمینارز، مختلف کانفرنسیں اور مختلف جو ہے وہ ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں اور ان کے تعلق داریاں کیا ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کس محبت کا اظہار کیا۔ یہ اس لیے ہم بتاتے ہیں تاکہ اس محبت کے اظہار سے آج کے لوگوں میں بھی محبت پیدا ہو اور وہ آپس میں پیار اور محبت کو فروغ دیں، نہ کہ شدت کو، نہ کہ تخریب کاری کو، نہ کہ نفرت کو، بلکہ محبت کو عام کریں کہ ان لوگوں کی آپس میں محبت تھی، ہمیں بھی اس محبت کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے عشرہ فاروق و حسین یعنی حضرت عمر اور حضرت حسین کے نام سے اس عشرے کو منایا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یوم پر جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں پورے ملک میں ہمارے یکم محرم الحرام کو جلوس نکلیں گے۔
مجھے کچھ اضلاع کی طرف سے یہ خبر ملی ہے جس میں سندھ کے اضلاع معروف ہیں، جس میں کشمور، ضلع کندکوٹ، ضلع خیرپور، ضلع لاڑکانہ اور ضلع کمبر شہداد کوٹ میں ایس ایس پی حضرات نے ہمارے ذمہ داروں کو بلا کر یہ کہا کہ آپ کے یکم محرم کے جلوس نہیں ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئی جی صاحب نے آرڈر کیا ہے۔ میں آپ کے توسط سے آئی جی صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ یکم محرم کو جلوس نہیں نکلیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یکم محرم الحرام کو صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں جلوس نکلیں گے، اور ان جلوسوں کے اندر ہماری اسپیچ، ہماری تقاریر، ہمارے خطبہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت اور عظمت کو بیان کریں گے، اور اپنا درینہ مطالبہ دہرائیں گے کہ یکم محرم الحرام شہادت فاروق اعظم کے عنوان سے پاکستان میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، تاکہ خلیفہ ثانی کے اس یوم پر عام تعطیل کر کے ہم لوگوں کو ان کے اوصاف آسانی کے ساتھ بتا سکیں۔ لہٰذا ان جلوسوں میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی، اور اگر آپ آئی جی صاحب نے یہ آرڈر جاری نہیں کیا اور نیچے کے لوگ ہمارے وہ کو بلا کر تنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالخصوص سندھ میں بدامنی، انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کے لوگ کو دبایا جا رہا ہے، جبکہ اس طرف کے لوگ محبت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اتفاق کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں، حضرت حسین کی بات کر رہے ہیں، جناب اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں۔ صرف بات نہیں کر رہے، ان کی محبت کے قصے اور واقعات اور ان کی رشتہ داریاں سنا کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا، لہٰذا یہ محبت تھی اور اس محبت کو قائم رہنا چاہیے۔ ایسے عشرہ فاروق حسین منانے والوں کو اگر روکا جائے گا تو یہ درست عمل نہیں ہوگا، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کیا جائے، اور تمام اضلاع کے دوست اپنے جلوسوں کی بھرپور تیاری کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے ان پرامن جلوسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس ضلع کے اندر بھی اس ضلع میں یکم سے 10 محرم تک مستقل جلوس نکالے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے، اس روکنے کی وجہ سے ہم 10 دن مسلسل جو ہے وہاں جلوس نکالیں گے، دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے، اور کسی قسم کی امن کی گارنٹی ہم دینے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کی ذمہ دار خود حکومت ہے اور آئی جی سندھ صاحب ہوں گے اگر انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے 6 محرم الحرام کو اتحاد امت کے نام سے ایک مارچ کرتے ہیں، جس اتحاد امت کے نام سے ہونے والے اس مارچ میں ہم جو ہے وہ تمام طبقات کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ایک واقع ہوتا ہے جس میں حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی دونوں کا ذکر کر کے ان کی رشتہ داری اور محبت بتائی جاتی ہیں۔ اور میں ضروری سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کے لوگ اس محبت کے پیغام کو عام کریں، تاکہ جو نفرت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مارنے پر اور برا کہنے پر تلے میں، ہم چاہتے ہیں اس مہینے میں محبت کا پیغام جائے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، اور اس کے لیے 6 محرم الحرام کو اتحاد امت کے نام سے ایک مارچ ہوگا، جس میں تمام کے تمام طبقات کے لوگ شامل ہوں گے، اور حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام چونکہ شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کا پورا قافلہ شہید ہوا، ان کی یاد میں 10 محرم الحرام کو بھی ہم اسی طرز پہ اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمام طبقات کو بلا کر ایک مارچ کریں گے۔ اس مارچ میں تمام لوگ شریک ہوں گے اور پرامن طریقے سے وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کریں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کردار اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی، تاکہ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اصلی اور حقیقی زندگی کا علم ہو سکے، اور وہ جو ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور محبت کے پیغام کو
عام کریں۔ اس طرح ہم نے محرم الحرام میں پرامن ماحول بنانے کے لیے اس پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جلوس ہوگا اور ان کے تذکرے اور نعرے لگائے جائیں گے، اور 6 محرم کو حضرت عمر اور حضرت حسین دونوں کا ذکر ہوگا اور دونوں کے نعرے لگائے جائیں گے اور دونوں کی بات کی جائے گی، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 محرم، 8 محرم اور 9 محرم کی راتیں اور 9 محرم کا دن مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کانفرنسیں ہوں گی، اور ان کانفرنسوں میں بھی لوگ جوگ در جوگ شریک ہوں گے اور اپنی بات کریں گے۔ ان تمام میں اپنے تمام دوستوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، اہل سنت برادری سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں رواداری کو فروغ دیں اور محبت کو فروغ دیں اور محبت کی بات کو عام کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی انتشار اور فساد پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامیہ سے اور ریاست سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا، ایسے جلوس اور ایسے جلوسوں میں ہونے والی گفتگو، ایسی مجالس اور اس مجالس میں ہونے والی گفتگو جس کے ہمارے پاس پہلے بھی بہت سارے شواہد موجود ہیں، جن میں گستاخیاں کی گئی نام لے کر جناب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ ثالث جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خلیفہ برحق امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی ہے، یا خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہیں گستاخی ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے انہیں گرفتار کیا جائے، پرچہ درج کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر حکومت اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتی، جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ اس کے ذمہ دار خود حکومت ہوگی اور ریاست ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے بہت سی جگہ پہ میٹنگز کی گئی اور لوگوں کو بلایا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں آپ نے اہل سنت کو نمائندگی دی ہے؟ کیا ان کے لوگ آپ نے بلائے ہیں؟ اگر آپ نے بلائے اور ان کی بات سنی ہے تو آپ نے بہت اچھا کیا، اور اگر نہیں سنی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف کی بات سن رہے ہیں، دوسری طرف کی بات نہیں سن رہے۔ بعض میٹنگز ایسی ہیں جو میٹنگ نہیں رہتی بلکہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور اس میں صرف ایک طرف کے دکھڑے سنے جاتے ہیں، باقی دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی، جو انتہائی جو ہے قابل مذمت عمل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ گویا حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے ہی کی جا رہی ہے، جو درست عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر محرم کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں احتجاج ہوتے ہیں، ملک میں بدامنی ہوتی ہے، انتشار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے یہ انتشار کیا ہوتا ہے ان سے نہیں پوچھا جاتا۔ اسی طرح بعض غیر جو ہے وہ پرمٹ شدہ مجلسیں ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں اچانک نکل جاتے ہیں، ایسے لوہے ایسی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں جس میں تبرہ ہوتا ہے، اور اہل سنت کی آبادی ہوتی ہے، اہل سنت کی مساجد، اہل سنت کے مدارس، ان کے احترام کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا، اور ان کے راستوں سے ایسے گزار کر انہیں جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہم کسی کے جلوسوں پر پابندی نہیں لگانا چاہتے، لیکن ہم کسی صورت میں گستاخی برداشت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہر کسی کو مذہبی آزادی اظہار آزادی ہے، وہ اپنا اظہار کر سکتا ہے، لیکن گستاخی، گالی، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا اور اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی باتیں کرنا جس سے دل آزاری ہو، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اس سلسلے کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، بیرونی ملک سے کچھ لوگ آتے ہیں، یعنی کچھ ذاکرین آتے ہیں، اور وہ ذاکرین آ کر پاکستان میں گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹکٹ انہوں نے پہلے سے کروا ہوتا ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کی یہاں کی گفتگو متنازع گفتگو ہوتی ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس انڈیا کا رہنے والا ہے، ہندوستان کا، اور وہ وہاں سے کسی اور ملک کی اس نے شہریت حاصل کی ہے، اور وہاں سے وہ پاکستان میں آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے مقاصد پورے کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان بالخصوص سندھ کے گورنر سندھ اسے پروٹوکول دیتے ہیں، اس کی تصاویر لگاتے ہیں،
اسے خود لے کر آتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ میں یہ بات یوں نہیں کر رہا، کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، اس کے ریکارڈ پر ایسی گستاخیاں موجود ہیں جس میں اس نے خلفائے ثلاثہ کی توہین کی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی ہوئی ہے، اس کے الفاظ موجود ہیں، یہاں تک کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کو پروٹوکول دینا، ایسے شخص کو گورنر ہاؤس میں ٹھہرانا، گورنر کا اس کی مجالس میں شریک ہونا، یہ اہل سنت کے ساتھ مذاق ہے، گورنر ہاؤس کے ساتھ مذاق ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل دہرا کر گورنر ہاؤس کو گویا ایک مکتب فکر کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا ہے، لوگوں کے ٹیکس پر چلتا ہے۔ ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھے اس گورنر کی اس فعل کی مذمت کرتے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس شخص پر پابندی لگائی جائے جو اس ملک میں آ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ گستاخ ہیں اور ان کی گستاخی واضح ہے اور اس کے کلپ موجود ہیں۔ اگر گورنر ہاؤس میں اور وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور آئی جی ہاؤس میں ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت کو یہ لوگ خود فروغ دے رہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال، کچھ وقت قبل سندھ اسمبلی کے اندر ایک وزیر نے عید غدیر کے نام سے جو ہے وہ مبارکباد دی ہے۔ کیا یہ اسمبلیوں کو اور اداروں کو فرقہ واریت کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سے یہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس پر جو ہے پھر باہر نکلیں اور گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس آئیں؟ ہم سمجھتے ہیں اگر گورنر ہاؤس نے اپنے اس سلسلے کو واضح نہ کیا، ہم محرم الحرام کے مہینے میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے۔ یہ ہمارا بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے۔ گزشتہ سال بھی یہی عمل دہرایا گیا، اس سال بھی وہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کے ذاکرین اور علماء ختم ہو گئے جو تم باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہو، اور پھر ہندوستان کے وہ لوگ جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے اور وہاں پر ان کی جو ہے وہ بنیادی فطرت میں گستاخی شامل ہے، کیا اس کو یہاں بلا کر یہ گستاخیاں کروائی جا رہی ہیں سرکاری پروٹوکول میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سرکاری پروٹوکول میں صحابہ کرام کی توہین کرنے والے شخص کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور وہاں کر اس کی تصاویر لگائی جا رہے ہیں۔ یہ قابل مذمت ہے، اسے روکا جائے۔ میں اس وقت صرف محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے آج کی پریس کانفرنس بلائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا، میں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اشرف فاروق حسین کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور جناب اتحاد امت مارچ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اگر گورنر ہاؤس سے یہ سلسلہ نہ رک سکا تو ہم آئندہ جو ہے 2-3 دنوں میں ایک اور پریس کانفرنس کر کے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنا یہ پیغام دینے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم گورنر ہاؤس کے سامنے ایک بڑا دھرنا دیں گے اور وہاں بیٹھیں گے جب تک گورنر ہاؤس اپنی وضاحت نہیں کر لیتا اور اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ اس نے اس سلسلے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، یکم محرم الحرام کے حوالے سے بھی گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پروگرام ہونے چاہیے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جو 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں، اندرون سندھ سمیت جہاں یکم محرم کے جلوس روکے جا رہے ہیں، میں آئی جی سندھ صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ یہ عمل نہ دہرایا جائے اور ان جلوسوں کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اپنے ذمہ داروں سے کہوں گا وہ بغیر کسی خوف اور خطر کے پرامن طور پہ اپنے جلوسوں کو نکالنے کی پوری تیاری کریں، اور انشاءاللہ یکم محرم کو پورے پاکستان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جلوسوں کا انعقاد ہوگا۔ ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے ایک سیل بنایا ہے جو مرکز اہل سنت میں یہاں ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ان کے ماتحت ہمارے جو اضلاع ہیں اور جو ٹاؤن کے ذمہ داران ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس سیل کے اندر جو شکایات ہوگی وہ ان سے کریں گے، اور ہمارے ذمہ داران انتظامیہ سے رابطے میں رہیں گے، اور انتظامیہ سے رابطے میں رہ کر یہ اپنی شکایات وہاں تک پہنچائیں گے۔ میں امید رکھوں گا جس طرح ہم نے سیل کا قیام عمل میں لا کر اپنے شہر کو بالخصوص اور اپنے ملک کو بالعموم امن کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے وہ اس سیل کے ذمہ داروں سے رابطے میں رہیں گی۔ جہاں کوئی بدامنی ہوگی اس کو فوراً مل کر
ہم اور انتظامیہ کنٹرول کریں گے تاکہ محرم الحرام کا مہینہ سکون سے گزر سکے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی معیشت ہماری ہے، اس ملک کی فوج ہماری ہے، اس ملک کے ادارے ہمارے ہیں، پولیس ہماری ہے، شہر بستی اور دکانیں ہماری ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان کی حفاظت کرتے تھے، کرتے اور کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ ہم یکم محرم الحرام کو جلوس نکالتے ہیں، وہ بڑا پرعزم اور پرامن ہوتا ہے۔ ہم کوئی دکان، کوئی بازار، کوئی ٹریفک بند نہیں کرتے۔ ایک رخ کے اگر ہم جاتے ہیں، دوسرے رخ کا ٹریفک بھی چل رہا ہوتا ہے، جس روٹ سے ہم جاتے ہیں اس کی دکانیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ باوجود حساس ہونے کے ہم اس شہر کا خیال رکھتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہوگا اگر یکم محرم الحرام کے جلوس نکلتے ہیں، شہر کھلا رہتا ہے، 10 محرم الحرام کو بھی شہر کھلا رہنا چاہیے۔ جلوس ہمارے بھی ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے، مگر دوسرے کے بڑوں پر تنقید نہ کرے۔ اس پر وہ بھی عمل کریں، ہم بھی کریں، ہم سب کو اس ملک میں امن کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی جماعتوں کے لوگ آج یا ماضی میں وہ سیاسی لوگ جو توہین کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ماضی میں آپ ان کو الیکشنز کے موقعوں پر آپ نے ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہے، تو کیا اتحاد میں یہ چیزیں تحریکی طور پر نہیں عمل میں آتی کہ توہین کرنے والوں کے خلاف آپ کی پارٹی اسمبلی کے اندر یا اداروں کے اندر جا کر کام کرے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توہین کرتا ہے اور اس توہین والے کی سپورٹ کرتا ہے، یہ اس توہین کرنے والے کا سہولت کار ہے۔ مجھے، آپ کو، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو اور تمام ذمہ داروں کو گستاخوں کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے، ان کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے۔ اور اگر سہولت کار بنیں گے تو ہم سمجھیں، اگر ان کی حمایت کریں گے تو ہم سمجھیں گے ان کے سہولت کار ہیں۔ بعض پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نشاندہی ہم نے انہیں کی ہے کہ تمہارے یہ لوگ سہولت کار ہیں گستاخوں کے، انہیں آپ روکیں، اگر نہیں تو الیکشن میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔